سورہ انعام کی آیت نمبر 88 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، جس کو وہ چاہے اس پر چلاتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور اگر یہ لوگ شرک کرتے تو یقیناً جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب ضائع ہو جاتا۔ یہی لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب دی اور شریعت دی اور نبوت دی، پھر اگر ان باتوں کو مکہ والے نہ مانے تو ہم نے ان باتوں کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو ان باتوں سے منکر نہیں۔ گزشتہ آیات میں ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور نسل کا تذکرہ تھا، جس میں 17 کے قریب انبیاء علیہ السلام کا نام لے کر ذکر فرمایا گیا۔ باقی جو مکمل کتنے انبیاء علیہ السلام آئے یہ اللہ کے علم میں ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایک وقت میں کئی سو نبی بھی آئے ہیں، بلکہ شہید بھی ہوئے ہیں۔ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام کی حقیقی تعداد اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو ان کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ فرمائے ذالک ھدی اللہ، یہ انبیاء علیہ السلام ان کو پاس کیا خصوصیت تھی، عام لوگوں سے بڑھ کر ان کے پاس کیا چیز تھی؟ ھدی اللہ، اللہ کی ہدایت، اللہ نے اپنے تک پہنچنے کا، اپنے راضی کرنے کا، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا اور جنت میں پہنچانے کا راستہ ان پر کھول دیا تھا کہ یہ طریقہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا، اور یہ طریقہ ہے جنت میں جانے کا، یہ طریقہ ہے جہنم سے بچنے کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں یہ راستہ سجھا دیتے ہیں، یعنی اللہ انبیاء علیہ السلام کو براہ راست اپنی تعلیمات دیتے ہیں اور پھر ان کے ذمے یہ لگاتے ہیں کہ جاؤ اب لوگوں میں جا کر میرا پیغام پہنچا دو۔ تو یہ جو براہ راست رہنمائی ہے یہ اللہ اپنے بندوں میں سے منتخب لوگوں کی فرماتے ہیں، جو کہ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں۔ باقی لوگوں کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی پیروی کریں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ میرا راستہ ہے جسے میں نے اپنے خاص بندوں کی جس تک رہنمائی کی ہے، لیکن آگے ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ اللہ کا قانون سب کے لیے یکساں ہے، اور اللہ کے ہاں کچھ گناہوں کی معافی ہے کیونکہ گناہ چھوٹے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں
کہ جن کی کوئی معافی نہیں ہے اور وہ بالکل چھوٹا گناہ نہیں ہے، جن میں سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ کی ذات میں یا اس کی صفات میں کسی غیر کو شریک کرنا، ساجھی کرنا، یہ شرک ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ شرک اتنا بڑا، اتنا سنگین اور اتنا بھیانک جرم ہے کہ اگر فرض کرو ولو اشرکو، فرض کرو کہ اگر انبیاء علیہ السلام جن کی تعریفیں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ان کو ہم نے یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اور اس طریقے سے انبیاء علیہ السلام کے اللہ نے خود ان کی خصوصیات گنوائی ہیں، اور نبی سے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کرے۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ کہ غلط کام غلط نیت سے، غلط ارادے سے کرنا۔ انبیاء علیہ السلام سے تو گناہ کا صدور بھی ممکن نہیں ہے، چہ جائے کہ وہ شرک کریں، لیکن یہ بات ہمیں سمجھائی گئی کہ دیکھو شرک اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اتنی سنگین بات ہے کہ اگر میرے نبی بھی یہ شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کا کیا کرایا سارا زندگی کا صاف ہو جاتا، ایک عمل بھی ان کے پلے نہ بچتا۔ تو اس سے اندازہ لگو کہ جب نبیوں کی یہ حال ہے تو ایک عام آدمی کو شرک کے سے کتنا زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ پھر شرک کے دو درجے ہوتے ہیں، ایک شرک جلی ہے، ایک شرک خفی ہے۔ شرک جلی یہ ہے کہ سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا، جیسا کہ مجوسی کرتے تھے یا ہندو کرتے ہیں اس زمانے میں، یا اور قومیں کرتی ہیں۔ اور خفی یہ ہے کہ سیدھا سیدھا تو شرک نہیں کیا، لیکن ایسا کام کیا یا ایسی بات کی کہ جس کا مطلب شرک نکلتا ہے، جیسا کہ کسی مخلوق کے اندر وہ صفت مان لینا کہ جو اس کو اللہ نے عطا نہیں کی، نہ اللہ نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا ہے، ایسی صفت اگر مانے انسان تو یہ بھی شرک ہو جاتا ہے، مگر یہ پہلے شرک کے مقابلے میں نسبتاً چھوٹا ہے، لیکن ہے بہرحال یہ بھی شرک۔ تو شرک بڑا جرم ہے، اس لیے فرمایا کہ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر شرک کرتے تو ان کے اعمال کا صفایا ہو جاتا۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم، فرمایا کہ مشرکین مکہ نہیں مان کے دے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور آخری پیغمبر ہیں، یہ بات مشرکین مکہ نہیں مان رہے۔ تو اس بات میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ دیکھیں یہ جتنے نبی پیچھے ہو گزرے، 1,23,999 کم و بیش، یہ اتنے سارے نبی ہو گزرے ہیں، ان کو ہم نے کتاب بھی دی، ان پر جو ہے وہ شریعت بھی ان کو عطا فرمائی، ان کو نبوت کا اعزاز بھی عطا فرمایا، لیکن اس کے باوجود کچھ نہ ماننے والوں نے نہیں مانا، پھر بھی نہیں مانا۔ لیکن مشرکین مکہ بہت سے مانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہوئے، اسماعیل علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہوئے، یا اور پیغمبروں کو مشرکین مکہ مانتے ہیں۔ اب قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ جب ان کو مانتے ہو تو پھر کیا وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے؟ کیونکہ ہر نبی نے آنے والے نبی کی بشارت دی ہے، پھر خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تو ہر نبی نے دی ہے، اور خاص طور سے عیسیٰ علیہ السلام نے تو فرمایا کہ میرا تو مقصد ہی یہ ہے کہ میں جو ہے اس نبی کی بشارت دوں جو میرے بعد آنے والے ہیں، یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ تو ہر نبی بشارت دیتا آیا۔ اب یہ مشرکین مکہ بیچارے جو ہے وہ بیچارے اس معنی میں کہ جو اپنے ساتھ بیچارگی کا مظاہرہ کر رہے، ورنہ بیچارے نہیں تھے بلکہ بڑے خرانٹ لوگ تھے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ اگر آپ کو نہیں مان کے دے رہے تو اس بات سے آپ پریشان نہ ہوں، فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، ہم نے اس کام پر، یعنی آپ کی نبوت کا اقرار اعتراف، آپ کی شریعت کو حق ماننا، سچ جاننا، اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو کہ اس کے منکر نہیں ہیں۔ اور وہ لوگ کون تھے؟
وہ لوگ وہی تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو چنا تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار اصحابی، جیسے اللہ نے مجھے چنا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے، یعنی سب سے پہلے تمام انسان، ان تمام انسانوں میں سے اللہ نے نبیوں کو چنا، پھر نبیوں میں سے بھی اللہ نے رسولوں کو چنا، پھر رسولوں میں سے بھی اولو العزم رسولوں کو چنا، پھر اولو العزم رسولوں میں سے بھی مزید جو چناؤ ہوا ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے آپ کو خلاصہ کائنات بھی کہا جاتا ہے، زبدہ کائنات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کا خلاصہ اور زبدہ ہیں اور مبدأ ہیں. تو اس لیے فرمایا ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے چنا، واختار اصحابی، اور میرے صحابہ کو بھی چنا ہے. صحابہ یہ بائی چانس آنے والے لوگ نہیں تھے، یہ اللہ کا انتخاب تھے. اس لیے ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، ان کے بارے میں ہلکی بات نہیں کی جا سکتی، کیونکہ حضور کی زبان سے ان کے بارے میں ایسی ایسی بشارتیں صادر ہو چکی ہیں کہ اب ان کے خلاف جو کوئی بات کرے گا اس ہلکے انداز سے تو وہ مسلمانی کا تقاضا پورا کرنے والا نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو بند رکھا کرو. فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا لما بلغ مد أحدهم أو نصيفه. اگر تم لوگ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ کر لو، راہ خدا میں خرچ کرو. احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، مطلب اگر اس کو سونا بنایا جائے تو یعنی یہ انسان کی سوچ سے بھی زیادہ ہوگا. فرمایا کہ اگر تم اتنا سونا صدقہ کرو راہ خدا میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور میرے صحابہ ایک مد یعنی ایک پڑوپی جسے کہتے تھے، یا یہ کلو کا کچھ آدھا حصہ ہوتا ہے یا چوتھا حصہ ہوتا ہے، میرے صحابہ اتنا مال خرچ کریں اور تم خرچ کرو احد پہاڑ، تو بھی میرے صحابہ کے مال خرچ کیے ہوئے کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے. چاہے جائے گا ان کا برابری کرنا، ان کی ہمسری کرنا، ان کا مقابلہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، تم اس کی گرد کو بھی نہیں پا سکتے. لما بلغ مد احدہم او نصیفہ. تو اس لیے قرآن پاک کی یہ آیت بھی یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے لیے خاص قسم کے لوگوں کو چن لیا کرتے ہیں کہ جو سمجھدار بھی ہوتے ہیں، فہیم بھی ہوتے ہیں، اہل عقل اور اہل خرد بھی ہوتے ہیں، اور وہ پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیتے ہیں. خود قریش میں سے بہت سے لوگ جو ہے خود قریش میں سے ہی مسلمان ہوئے. قریش بڑا قبیلہ ہے، بنو ہاشم اس کی ایک چھوٹی شاخ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے لوگ نکالے، پھر دیگر قبائل سے لوگ نکالے، کرتے کرتے حتیٰ کہ ایک ایسی جماعت اور ایسا مجموعہ تیار ہو گیا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف دعوت کو اور آپ کی نبوت کو مانا ہے، بلکہ اس مجموعے نے اس دعوت کو لے کر پوری دنیا پر پھیل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کا عزم لے کر وہ دنیا سے نکلے، اور اس بات کو انہوں نے عملاً ثابت کر دیا کہ یہ عام لوگ نہیں تھے بلکہ یہ اللہ کا انتخاب اور چناؤ تھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب